بلیٹن میں سب سے پہلے بات، امریکہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر مبینہ ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں فضائی کارروائی کرتے ہوئے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی کے دوران ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے 25 جون کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے مبینہ ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ خطے میں استحکام اور محفوظ بحری نقل و حمل کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر مبینہ ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں فضائی کارروائی کی ہے اور ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی کے دوران ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے 25 جون کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے مبینہ ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ خطے میں استحکام اور محفوظ بحری نقل و حمل کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات جاری رہیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی افواج نے جزیرہ سرخ پر حملہ کیا لیکن ایرانی دفاع فورسز نے کارروائی کو ناکام بنا کر حملہ پسپا کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا اور امریکی کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران نے کشیدگی کم کرنے اور تنازعات سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف۔ برطانوی ویب سائٹ انہرٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے بتایا کہ اس انتظام کے تحت پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے نمائندے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقاتیں کریں گے تاکہ اختلافی معاملات کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے اور کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ جے ڈی وینس کے مطابق دونوں ممالک اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ آئی آر جی سی اور سینٹ کام کے نامزد نمائندے دوحہ میں باقاعدہ رابطے کے ذریعے ایسے معاملات پر گفتگو کریں گے جو مستقبل میں تنازع یا غلط فہمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جے ڈی وینس نے مزید بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ بالخصوص آئی آر جی سی کے ساتھ نئے رابطے ذرائع قائم کیا اور تہران کے ساتھ مختلف معاشی امارات اور تعاون کے امکانات پر غیر معمولی نوعیت کی بات چیت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز ایرانی علاقہ ہے، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران نے امریکی نائب صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے کا بیان سراسر جھوٹ ہے، اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایسا ہوا ہے نہ ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن لائن قائم نہیں کرے گا۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے دو اعلیٰ عہدیداروں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ایران اور اسرائیل کے معاملے پر الگ الگ بیانات۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے معاہدے پر تنقید کرنے والے اسرائیلی حلقوں کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیروت میں سویلین انفراسٹرکچر پر اسرائیلی بمباری امریکی امن کوششوں کو متاثر کر رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی ممالک کے دورے کے دوران اسرائیل کی فوجی مہم کا دفاع کیا اور اسے حزب اللہ کے حملوں کا جائز جواب قرار دیا۔ جے ڈی وینس کے بیانات کے برعکس مارکو روبیو نے کہا کہ وہ خلیجی اتحادیوں سے ایران کی تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا نہیں کہیں گے۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ نے ان بیانات پر کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید کی ہے۔ ایران کی قیادت سبھا تقریب سے خطاب میں بولے کہ اب کوئی بھی ایران کا صدر بننا نہیں چاہتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ ایران کا صدر کون بننا چاہے گا، سب نے جواب دیا نہیں شکریہ۔ امریکی صدر کے مطابق ایرانی لیڈرشپ خوش تھی کہ میں نے سلیمانی کو مارا۔ ایرانی حکومت بھی قاسم سلیمانی سے خوف زدہ تھی۔ سلیمانی ایران کی قیادت کے لیے بھی ایک طاقتور شخصیت بن چکا تھا۔ Nobody wants to be the leader of Iran anymore. They said, who would like to be the president? And everyone said, no, thank you. The killing of Soleimani, people have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. آبنائے ہرمز ٹول ٹیکس پر عمان نے تہران پلان کی تائید کر دی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے قواعد میں تبدیلی ہوگی۔
آبنۂ ہرمز سے متعلق جنگ سے پہلے کا نظام نہیں چل سکتا. آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر سروس فیس عائد ہو سکتی ہے. سروس فیس جہاز رانی اور آلودگی سے نمٹنے کے لیے خدمات پر لی جائے گی. عمان بین الاقوامی بحری قوانین کی پاسداری جاری رکھے گا. آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی رہنمائی کی خدمات پر بھی فیس لی جا سکتی ہے. متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان فون پر رابطہ ہوا. خطے کی مجموعی صورتحال، حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اماراتی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اتفاق اور دستخط کی صورتحال پر بھی گفتگو کی. شیخ عبداللہ بن زائد نے بحری راستوں کے تحفظ، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت اجاگر کی. کہا امید ہے مذاکرات خطے میں دیر پا امن و استحکام کا باعث بنیں گے. شیخ عبداللہ بن زائد نے کہا تنازعات کے حل کے لیے سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مذاکرات ہی بہترین راستہ ہے. لبنان پر اسرائیل کے جارحانہ ہتھ کنڈوں کا سلسلہ جاری ہے. منصوری کے علاقہ مکینوں کو دھمکی دی ہے کہ فوری علاقہ چھوڑ دیں ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہیں. لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے قصبے منصوری پر فضا سے پمفلٹ گرائے ہیں. مقامی شہریوں کو فوری علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے. جنگ بندی کے معاہدے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ لبنانی شہریوں کو اس طرح علاقہ خالی کرنے کی دھمکی ملی ہے. دوسری جانب لبنانی فوجی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے منصوری قصبے کو جنوبی لبنان کے اندر اپنے زیر قبضہ زون میں شامل کر لیا ہے. اسرائیلی افواج مقبوضہ زون کی شمالی سرحدوں پر موجود عام شہریوں اور لبنانی فوجیوں پر براہ راست فائرنگ بھی کر سکتی رہے، جس سے جنگ بندی کا معاہدہ شدید خطرے میں پڑ گیا. واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل میں جامع مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ شامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ پیش رفت لبنان میں امن و استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی. روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے عوام ایک محفوظ، پرامن اور بہتر مستقبل گزار سکیں. یہ فریم ورک حتمی امن و معاہدہ نہیں بلکہ آئندہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے ایک بنیادی خاکہ ہے. جہاز لینور ڈوینا کے حملے کے 22 ایرانی ارکان بحفاظت کراچی پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے بیان میں بتایا کہ ایرانی حملے کو حال ہی میں امریکی حکام نے روکا تھا. ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے حملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے. ایرانی حملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے. اب تک پاکستان نے 70 ایرانی بھائیوں کی وطن واپسی میں مدد کی ہے. ایرانی قیادت کا شکریہ کہ پاکستان پر اعتماد کیا. ایرانی بھائیوں کی محفوظ واپسی کے لیے وزارت خارجہ اور دیگر اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہتا ہوں. وینزویلا میں زلزلے سے اموات کی تعداد 920 ہو گئی ہے. 4300 سے زائد افراد زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں. تباہ ہونے والی سینکڑوں عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے. امریکی جیولوجیکل سروے نے اموات 1 لاکھ سے زائد ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. یورپ میں ہلاکت خیز گرمی، اموات کی تعداد 270 تک جا پہنچی ہے. اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان سے گئے. فرانس میں 58 اموات رپورٹ ہوئیں. برطانیہ کے متعدد اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. نیدرلینڈز میں پہلا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. طبی ماہرین نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن جاری. قیمتیں ایک ہفتے کے بجائے تاحکم ثانی برقرار رکھی گئی ہیں. پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی. ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے. خیرپور میں پریا کماری ایکشن کمیٹی کی جانب سے ببرلو بائی پاس پر احتجاجی کیمپ قائم. 10 سال پہلے 10 محرم کو پریا کماری کو اغوا کیا گیا تھا. احتجاجی کیمپ میں پریا کماری کا والد اور اس کی والدہ بھی شامل ہیں. ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ پریا کماری کی بازیابی تک احتجاجی کیمپ جاری رہے گا. انتظامیہ جواب دے. پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کی کسی ترمیم کے لیے تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو ہمارے اتحادی ہیں، وہ ترمیم لانے کا کہیں گے تو ہم ترمیم لے آئیں گے، انکار کیا تو ترمیم نہیں لائیں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا نون لیگ کسی کو دھوکہ یا لالی پاپ نہیں دے رہی. زرداری صاحب ہمارے کولیشن لیڈر ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے
آپ امینڈمنٹ لے آئیں تو ہم ووٹ دیں گے تو آ جائے گی یہ امینڈمنٹ. کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی ترمیم کے اوپر تیار نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, اگر وہ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتی. اس میں ہم کہاں پہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, کہاں پہ کسی کو لالی پاپ دے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے وقت کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی تشکیل سے پہلے. اس میں ہم نے آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کی بات کی تھی. ہم تو کرنے کو تیار ہیں. پنجاب اسمبلی نے اس کے حق میں ریزولوشن پیش کی ہے. اس کے بغیر بلدیاتی اداروں کو یا فنڈز کی انصاف پہ مبنی جسٹیفائڈ تقسیم کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. 50,000 کیمروں کی مدد سے 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کی گئی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں مجالس امام بارگاہوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی. پہلی مرتبہ پینک بٹن اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی نظام سے منسلک کیا گیا. 1,24,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور رہے. مجالس اور جلوسوں کے راستوں پر واٹر اسپرے اور اینٹی اسموک گن کے ذریعے گرمی کی شدت کو کم کیا گیا. پورے نظام کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کی. 50,000 سے زائد سیف سٹی اور LTE کیمروں کی مدد سے 47,000 سے زیادہ مجالس جو جلوس تھے ان کے اوپر نگرانی کی. فول پروف سیکیورٹی دی گئی. پہلی دفعہ پینک بٹنز اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو ہم نے سیکیورٹی نظام کے ساتھ منسلک کیا. 1,24,000 پولیس اہلکار جو تھے وہ اپنی ڈیوٹی پہ مامور تھے. مجالس تھے اور جو جلوس تھے ان کے اوپر واٹر سپرنکلنگ کی گئی پہلی دفعہ, اور اینٹی اسموک گنز کے ذریعے جو گرمی کی شدت تھی اس کو کم کیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑی ہول آف گورنمنٹ متحرک نظام جو تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر متحرک تھا. پورا جو نظام ہے اس کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی. عاشورہ محرم الحرام میں امن و رواداری برقرار رکھنے پر قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان نے ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور قومی سلامتی کے اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے. علامہ طاہر محمود اشرفی اور دیگر علماء کرام نے مشترکہ بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن اور انتظامیہ کی مشترکہ کاوشوں سے امن و امان قائم رہا جو قابل ستائش ہے. سلامتی کے اداروں, علماء, مشائخ, ذاکرین, واعظین, خطباء کے تعاون سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایات, فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا ویژن, جس کے نتیجے میں الحمدللہ پرامن طریقے سے سورہ محرم گزرا ہے. یہ مشکل ترین ایام تھے. ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد ہمارے دشمنوں کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے بھی وہ فتنہ فساد پیدا کریں. ملتان میں یوم عاشور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. تمام جلوس اور مجالس پرامن طریقے سے مقررہ وقت پر اختتام پذیر ہوئیں. اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. ملتان ڈویژن میں یوم عاشور کے موقع پر 283 جلوس برآمد ہوئے اور 224 مجالس برپا کی گئیں. کمشنر ملتان عامر کریم خان نے بتایا کہ امن کمیٹی کے ارکان علماء کرام قیام امن کے لیے انتظامیہ کے شانہ بشانہ رہے. انتظامیہ اور پولیس نے بہترین انتظامات کیے تھے. بلوچستان کے علاقے کوہلو اور گردونواں میں ایک ہی دن میں 3 بار زلزلہ آیا. کوہلو میں صبح 10:25 پر پہلا زلزلہ آیا, پھر 10:58 پر اور 4:49 پر تیسری بار زلزلہ آیا. زلزلے کا مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق تھا. زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ محسوس کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے بتایا کہ یوب بارکھان رکنی میں بھی زلزلہ محسوس ہوا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا موسمی صورتحال پر الرٹ جاری. آئندہ 12 گھنٹوں میں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب اور سندھ میں بارش کا امکان ہے. میاں والی, خوشاب, چکوال, تلہ گنگ, جہلم منڈی, بہاؤدین, گجرات, سیالکوٹ, حافظ آباد, لاہور میں بارش متوقع. خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان بندو, کوہاٹ, کرک, پشاور, نوشہرہ, چارسدہ, مردان, سوابی, ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرہ, سوات, دیر, مالاکنڈ, باجوڑ, شانگلہ, ابودیر, محمد, خیبر اور وزیرستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سندھ میں کراچی, حیدرآباد, ٹھٹھہ, بدین, میرپور خاص, تھرپارکر, عمرکوٹ, سانگڑ, نوابشاہ, دادو, لاڑکانہ, جیکب آباد, شکارپور, سکھر اور گھوٹکی میں بھی بارش کا امکان ہے. آزاد کشمیر کے اضلاع مظفر آباد, وادی نیلم, پونچھ, باغ, حویلی, کوٹلی اور میرپور میں بھی بارش کا امکان ہے. گلگت, اسکردو, ہنزا, نگر, دیامر, ستور, غانچے, شگر اور کھرمنگ میں بھی بارش متوقع ہے.
تاریخ میں پہلی دفعہ شاہی خاندان کی ٹیکس تفصیلات شائع کر دی گئی ہیں۔ شاہ چارلس سوم نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً 13 بلین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا۔ وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی 100 شخصیات میں شامل ہے۔ اسی طرح پرنس آف ویلز شہزادہ ولیم نے گزشتہ مالی سال میں 7.76 بلین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا۔ برطانوی بادشاہ قانونی طور پر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس یا وراثتی ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن 1990 کی دہائی میں طے پانے والے ایک رضاکارانہ معاہدے کے تحت بادشاہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ محل کے اہلکار جیمز شیلمرز نے کہا ہے کہ شاہی مالیات بظاہر پیچیدہ نظر آ سکتی ہے، مگر یہ ایک منظم قانونی ڈھانچے کے تحت چلتی ہے جس کا مقصد بادشاہ کو آزادانہ اور شفاف انداز میں خدمات انجام دینے کے قابل بنانا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مخصوص افراد کی نشست کا مطالبہ لے کر قوت بینائی سے محروم لیفٹیننٹ کموڈور ریٹائرڈ شواز حسین پاکستانی ہائی کمیشن لندن پہنچ گئے۔ اپنی تصنیف کی تقریب میں رونمائی میں انہوں نے کہا، فرید قریشی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مخصوص افراد کے لیے براہ راست نشست مختص کی جائے تاکہ 3.5 کروڑ افراد اپنے مسائل پارلیمنٹ کے سامنے رکھ سکیں۔ ان خیالات کا اظہار قوت بینائی سے محروم لیفٹیننٹ کموڈور ریٹائرڈ شواز حسین نے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اپنی کتاب کی تقریب رونمائی کے دوران کیا۔ میں ایک ڈفرنٹ لیول بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے میرے پرابلمس کیا ہیں، امپلائمنٹ کے، ہیلتھ کے، ٹرانسپورٹیشن کے، ایجوکیشن کے۔ 16% آف دی پاپولیشن آف پاکستان دے آر ڈفرنٹلی ایبل، سو آئی تھنک وہ 3.5 کروڑ بندہ بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک میں بھی مخصوص افراد کے لیے نشستیں مختص کی جاتی ہیں۔ اب افریقن کنٹریز کو ہم بڑا بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ آپ کو سرپرائز ہوگا کہ یوگنڈا، روانڈا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹریز میں ریزرو سیٹس ہیں پارلیمنٹ میں ڈفرنٹلی ایبل لوگوں کے لیے۔ تقریب میں قائم مقام ہائی کمشنر حسیب بن عزیز بھی شریک ہوئے اور شرکاء کو شواز حسین کی تصانیف پیش کی گئیں اور میڈے فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان کے رفاعی کام کی تفصیلات سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ گزشتہ 2 روز میں عام تعطیل کے دوران 1,48,000 سیاحوں نے ناران کا رخ کیا، جس میں کئی درجن غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ۔ سیاحت و ثقافت خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق محرم کی 2 چھٹیوں کے دوران صوبہ بھر میں سب سے زیادہ 1,48,000 سیاحوں نے سیاحتی مقام ناران کا رخ کیا، جن میں 30 غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں، اور سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو یہاں ٹھنڈے موسم اور دلکش نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کراچی میں تو بہت گرمی ہے، گرم موسم ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں ٹھنڈے میں، اس وجہ سے ہم یہاں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بہت اچھا لگا۔ اس وقت پورے پاکستان میں گرمی کا راج ہے، لیکن وادی کاغان وہ واحد وادی ہے جہاں اس وقت بھی پہاڑوں پہ کافی مقدار میں برف ہے اور گلیشیئر بھی ہے، اور بہت ٹاپ پہ جو ہے سڑک کے راؤنڈ اباؤٹ بھی کافی ساری برف ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کافی رش ہے، سیاحوں کا کافی رش ہے۔ ملک بھر میں آگ برساتی گرمی کے 27 سیاح ناران میں جھیل سیف الملوک، جھیل لولو سر، بابو صاحب ٹاپ سمیت وادی کے قدرتی آبشاروں اور دلکش نظاروں سے محظوظ ہو کر ان لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی، ARY نیوز، ناران، مانسہرہ۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔